سورہ یونس رکوع نمبر 6 آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون صدق الله العظيم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کا رد اور مشرکین کی مذمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ کوئی بھی شخص وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، بے شک وہ اچھا کام کرتا ہے یا وہ برا کام کرتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے یا کوئی اور نیک عمل کرتا ہے، الغرض کوئی بھی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اس کے ساتھ موجود ہوتا ہوں۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں، نہ کوئی چیز آسمانوں میں نہ زمین میں، کوئی چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے۔ ذرے ذرے کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ میں ذرے ذرے کا علم رکھتا ہوں بلکہ ذرے ذرے کا ریکارڈ بھی ہے، کتاب مبین کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جب اللہ ایسی قدرت والا رب ہے کہ وہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہے، ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، اللہ موجود بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، اور کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے،
تو اس سے انسان کو اللہ کی وحدانیت سمجھ بھی آنی چاہیے اور اللہ کی وحدانیت پر یقین بھی کرنا چاہیے کہ یہ صفت صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ اللہ کے بغیر اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو ہر ایک انسان کے ہر عمل کے وقت اس کے ساتھ موجود ہو، اور زمین میں آسمان میں ذرہ برابر کوئی بھی چیز چھوٹی بڑی اس سے مخفی نہ ہو۔ اللہ کے بغیر کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کی وحدانیت پر جو لوگ یقین رکھتے ہیں اور پھر متقی بن جاتے ہیں، تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے ولی ہیں، میرے دوست ہیں، اور ان کے لیے خوشخبری ہے کہ دنیا کے اندر بھی مزے کرو، آخرت کے اندر بھی مزے کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مشرک ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے پوچھو کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تمہارے شرکاء کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر پتہ کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ بس یوں سمجھو کہ انہوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ہمارے بڑے ٹھیک تھے، یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، گمان کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور ان کے پاس کوئی مستند بات نہیں ہے۔ یہ چلتی پھرتی خبروں کو پکڑ لیتے ہیں اور اسی کی پیروی میں اندھے ہوئے پڑے۔ تو یہ لوگ بد نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس مشرکانہ عمل کو رد فرمایا کہ اس سے باز آ جاؤ۔ اللہ کے ہوتے ہوئے تمہیں کیا ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اور غیر اللہ کے پاس چلے جاتے ہو؟ کیوں؟ اسی بات کا ذکر ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور آپ نہیں ہوتے کسی بھی کام میں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قرآن، اور آپ نہیں تلاوت کرتے اس حال میں قرآن مقدس کی، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور تم نہیں کرتے کوئی بھی عمل، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اس وقت موجود ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب تم اس عمل کے اندر مصروف ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک، اور نہیں غائب تیرے رب سے، من مثقال ذرۃ، ایک ذرہ کی مقدار کے برابر بھی، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، ولا اصغر من ذلک، اور نہ اس سے کچھ چھوٹا، ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑا، الا فی کتاب مبین، مگر سارا کا سارا کتاب مبین کے اندر لکھا ہوا ہے، موجود ہے۔ الا سن لو، خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ تقوی اختیار کرتے تھے۔ لہم البشری، ان کے لیے خوشخبری ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے اندر، وفی الآخرہ، اور آخرت کے اندر بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ولا يحزنک قولہم، اور آپ کو غم میں نہ ڈالے ان کی بات۔ مشرکین طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اللہ کے نبی غمگین ہوتے تھے، اللہ تسلی دے رہا ہے۔ ولا يحزنک قولہم، ان کی بات آپ کو غم میں نہ ڈالے، ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت تو اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری۔ هو السمیع العلیم، وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ الا سن لو، ان للہ، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، من فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے،
ومن فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وما یتبع الذین اور وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں ان لوگوں کی، یدعون من دون اللہ شرکاء جو پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکاء کو، ان یتبعون الا الظن یہ نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی، بس گمان ہے ان کا، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ اور نہیں ہیں یہ لوگ مگر اٹکلیں دوڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ حاضر اور ناظر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں سے ایک صفت ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اللہ کے غیر کے اندر نہیں پائی جاتی، اور جو یہ صفت اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر میں مانتا ہے تو گویا کہ اس نے شرک کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ ذکر اذکار کرتے ہیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ صدقہ خیرات جہاد، آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں، الا کنا علیکم شہودا اس وقت ہم تمہارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کی شہرک سے زیادہ قریب ہے کہ نہیں ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ شہرک سے زیادہ اللہ قریب ہے، بس بات یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر یقین اور یہ دھیان نصیب ہو جائے تو ہم کوئی گناہ کریں گے؟ کوئی بھی انسان کوئی گناہ کرے گا؟ وہ بھول جاتا ہے، شیطان بھلا دیتا ہے، اس کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتا ہے، بھول جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب حاضر ناظر ہے، اس وقت وہ موجود ہے، مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس یہ بات انسان بھول جاتا ہے، پھر گناہ کے اندر مشغول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میری قدرت یہ ہے کہ میں ہر جگہ موجود ہوں، ہر ایک انسان کے ساتھ موجود ہوں، کوئی انسان کوئی بھی عمل کرتا ہے میں اس کے ساتھ موجود ہوتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں، اور میں ناظر دیکھ رہا ہوتا ہوں اس کو کہ میرا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اور جس طریقے سے ہر ایک بندے کے ہر عمل کے وقت میں موجود ہوتا ہوں، تو یاد رکھو کہ کوئی بھی چیز مجھ سے غائب اور مخفی نہیں ہے، ذرے ذرے کا علم میرے پاس ہے۔ مثقال ذرہ، ذرہ عربی زبان میں نا یہ چونٹی کو کہتے ہیں، چھوٹی چونٹی نہیں ہوتی، یعنی کہ ایک چونٹی کے برابر بھی کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ اور ذرہ کی ایک اور تفسیر لکھی ہے کہ جس طریقے سے کمرہ ہوتا ہے نا، اور کمرے کا روشن دان جب کھلا ہو اور دھوپ کے وقت وہاں سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، اس روشنی کے اندر کچھ ذرات محسوس ہوتے ہیں، نظر آتے کہ نہیں آتے؟ اگر وہ بند کر دو تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، غائب تو نہیں ہوتے، وہ ہوتے ہیں لیکن نظر آنا بند ہو جاتے ہیں۔ وہ اتنے باریک ہیں کہ وہ عام حالات میں ہوتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے، جب بہت دھوپ ہو اور اسی جگہ سے روشنی آ رہی ہو تو پھر محسوس ہوتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ذرہ، وہ جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ذرات۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنا چھوٹا ذرہ ہے، وہ بھی مجھ سے مخفی نہیں ہے، یہ میری قدرت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ صرف نہیں کہ تمہیں جو چیز نظر آتی ہے، نہیں، فی الارض ولا فی السماء زمین میں بھی آسمان میں بھی، یعنی کہ اللہ کی جتنی بھی مخلوق ہے، ہر ایک مخلوق وہ اللہ کے علم میں ہے، ہر ایک مخلوق کی بولی بھی اللہ جانتا ہے، ان کی ضروریات کو جانتا بھی ہے، اللہ تعالیٰ پوری بھی کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک چھوٹی بڑی چیز، ان سب کا ریکارڈ، ذرے ذرے کا ریکارڈ بھی ہے کتاب مبین کے اندر، یعنی کہ لوح محفوظ کے اندر ہر ایک چیز کا ریکارڈ بھی موجود ہے۔ تو یہ اللہ کی ایک صفت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ حاضر اور ناظر ہے۔ حاضر کا معنی ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، اور ناظر کا معنی ہے کہ وہ دیکھنے والا ہے۔ اب حاضر اور ناظر یہ کس کی صفت ہے؟ جی، اللہ کی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہم حاضر ناظر مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے، اس لیے کہ حاضر اور ناظر یعنی ہر جگہ موجود اور ہر ایک کو دیکھنے والا، یہ اللہ کے بغیر کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔
لیکن آج کل کچھ لوگوں نے حاضر اور ناظر اللہ کی صفت کو اللہ کے غیر کے اندر اتنا عام سمجھ لیا ہے، اتنا عام سمجھ لیا ہے کہ کچھ تو نبیوں کے بارے میں کہتے تھے کہ نبی حاضر ناظر، کچھ تو پھر اس سے بڑھ کر ولیوں کے بارے میں، اور کچھ ایسے ہیں کم بخت، یہ لفظ زیادہ سخت نہیں ہے، جو ان کی حرکت ہے اس کے مقابلے میں یہ لفظ چھوٹا ہے، کہ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جو ہمارے یہ عام گلیوں کے اندر یہ بابے پھر رہے ہیں اور ہمارے پیر اور فلانے، یہ بھی حاضر ناظر ہیں، سب جانتے ہیں۔ اور لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ بھئی جو ہمارا پیر کون ہوتا ہے، ہمارے گھر پہ نظر رکھتا ہے، اس کو سارا پتہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں تک کہ یہ بھی پتہ ہے کہ بھئی مرید کے گھر میں کتنی مرغیاں ہیں، کون سے کلر کی ہیں۔ عجیب بات ہے، یہ پیر کی نشانی ہے؟ کیا پیر کے بارے میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے؟ اب اگر ایک عام انسان بھی حاضر ناظر بن گیا ہے، اس کو سارا پتہ ہے تو نے گھر میں کیا پکایا، کیا کھایا، تمہارے کیا حالات ہیں، سارا کا سارا نظام وہ اگر دیکھ بھی رہا ہے پھر وہی چلا رہا ہے، تو پھر اللہ کی تو چھٹی ہو گئی ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ قرآن نے جو ہمیں سمجھایا ہے وہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم حاضر ہوتے ہیں، ہم موجود ہوتے ہیں، ہر کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اور اچھے خاصے دنیاوی لحاظ سے بڑی بڑی ڈگریوں والے، میں اس کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ بڑے علم والے، کیونکہ علم تو وہ ہے اس سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کی معرفت حاصل ہو، تو ان کے پاس کیا ہوتا ہے، علم تو نہیں ہوتا لیکن دنیاوی ڈگریاں ہوتی ہیں۔ اور ایک بناوٹی بات نہیں، میں آپ کو ایک حقیقت بتلاؤں۔ ایک مرتبہ نا کراچی میرا جانا ہوا، تو ایک دکان پر ایک بہت بڑا تاجر، کپڑے کی دکان تھی اور ہول سیل کا بہت بڑا وہ کاروباری تھا، اس سے بات چیت ہوئی تو اس کے پیچھے نا اس کے پیر کی تصویر لگی ہوئی تھی، تو ہم نے اس سے بات کی اس کے کاروبار کے متعلق۔ اس نے ایک جملہ کہا، میں بڑا حیران ہوا، دنیاوی لحاظ سے بہت پڑھا لکھا تھا وہ، کہنے لگا جی میں جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ بولوں گا تو یہ دیکھ نہیں رہا، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ اب اگر یہ عقیدہ ہے اور پھر بھی بندہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، موحد ہوں، پھر اللہ کی شان ہے، پھر بیچارے ہندو کا کیا قصور ہے؟ پھر ان کے اگر بھگوان ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے جی بھگوان ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ سارا کچھ جانتا ہے، یہ یوں کر لے گا، یہ ایسے کر لے گا، ایک مسلمان تصویر لگا کے پیر کی اور کہتا ہے جی دیکھ رہا ہے۔ میں تو ساتھ ساتھ بات کرتا ہوں، ڈرتا ہوں، اللہ نہیں دیکھ رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ایمان تو ہمارا یہ ہونا چاہیے نا کہ اللہ موجود ہے اور وہ دیکھ رہا ہے، اور ہم تصویر لگا کر اور پھر عقیدہ یہ رکھیں کہ یہ دیکھ رہا ہے، تو بتاؤ کہ یہ شرک نہیں ہے تو کیا شرک کو سینگ ہوتے ہیں؟ اور شرک کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ وہ میں نے مثال دی ہے جو میری آنکھوں کے سامنے یہ واقع ہوا، میرے سامنے اس بندے نے یہ بات کی ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں، وہ دنیا میں ایک نہیں ہے ایسا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا گمان یہ ہے کہ یہ دیکھ رہے ہیں، جن کا گمان یہ ہے کہ میرے پیر کو سب خبر ہے، آج کتنا کاروبار کیا میں نے، میرے گھر کے کیا حالات ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ اگر یہ سب جانتے ہیں تو پھر اللہ کی ضرورت رہ جاتی ہے باقی؟ تو اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اپنے عقیدے کو درست کر لو، اپنے عقیدے کی فکر کر لو، اس کی اصلاح کر لو۔ عقیدہ اگر ہوگا ملاوٹ والا، 2 نمبر عقیدہ یہاں پر نہیں چلے گا، تمہیں جنت نہیں دلا سکتا، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت نہیں دلا سکتا، اللہ کا دیدار نہیں کرا سکتا۔ عقیدہ خالص رکھو۔ حاضر نظر کون ہے؟ کون ہے؟ ایک اللہ۔ اللہ تو ہے ہی، ایک اللہ ہی ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں نا بھی اللہ بھی دیکھ رہا ہے لیکن یہ بھی دیکھ رہا ہے، تصویر لگا رکھے نا، یہ بھی دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو تو مانتے ہیں نا۔ تو جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ،
وہ کہتے تھے کہ ہم بھی ان کو الہ نہیں سمجھتے، الہ تو ہمارا وہی ہے، لیکن یہ اللہ تک پہنچانے والے ہیں، یہ اللہ کے ہمیں قریب کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے قریب ہیں۔ تو آج کل کے مشرکین بھی اسی قسم کا احمقانہ اور جاہلانہ عقیدہ رکھتے ہیں اپنے پیروں کے بارے میں، تو اللہ کا قرآن ایسے عقیدے کو رد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے عقیدے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں اور کہتا ہے جی میں بڑی تعریف کرتا ہوں، میں تو ان کی شان کو مانتا ہوں، وہ حاضر ناظر ہیں، سچ یہ ہے کہ جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ اللہ کے نبی کا گستاخ ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ دیکھو، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کے نبی بھی ہر جگہ موجود ہوں، جیسے اللہ ہر جگہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، دونوں برابر ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پھر اللہ کے نبی کی جو بھی قربانی ہیں ان کی تو چھٹی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے ہجرت فرمائی کہ نہیں؟ جب آپ ہجرت فرما کر غار ثور میں گئے اس وقت آپ مکہ میں تھے؟ جی نہیں تھے نا۔ پھر جب آپ نے وہاں سے 3 دن 3 رات وہاں پر قیام فرمایا، پھر وہاں سے آپ مدینہ پاک چلے گئے، اس وقت آپ مکے میں تھے؟ جب آپ مدینہ سے پھر فاتحانہ شان سے 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے آئے، تب آپ مدینے میں تھے؟ تو یہ آپ کی قربانی ہے نا، وطن چھوڑا، گھر بار چھوڑا، سب کچھ چھوڑا، یہ قربانی ہے۔ ہجرت بہت بڑی قربانی ہے۔ آپ طائف گئے، جب طائف گئے پھر مکہ میں نہیں تھے، جب واپس آئے پھر طائف میں نہیں تھے، طائف گئے، فلاں غزوے کے اندر گئے، فلاں غزوے کے اندر گئے۔ تو دیکھو، اللہ کے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ بھگ کر آ گیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ملتان چلا گیا، آج اللہ لاہور میں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ آج اللہ مکے میں، آج اللہ مدینے میں ہے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ اس کی صفت ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کے نبی کے اندر یہ لوگ مانتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی شان بہت بلند ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی اگر ہم یہ بات مانیں گے تو پھر شان بڑھے گی، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی کے اندر ماننا اللہ کو بھی ناراض کرنا ہے، اللہ کے نبی کو بھی ناراض کرنا ہے۔ جب اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی حاضر ناظر نہیں ہے، میں حاضر ناظر ہوں، تو بس پھر مان لیجئے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میری شان کے اندر، میری تعریف کے اندر تم افراط و تفرید کا شکار نہ ہو جانا، غلو کے اندر نہ پڑ جانا۔ پہلی امتیں اسی طریقے سے ہلاک ہوئی، اپنی نبیوں کی شان بڑھا دی، گھٹا دی۔ فرمایا کہ میری تعریف یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کے نبی نے خود فرما دیا نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا، خود فرما دیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے کہ میری قبر کو سجدہ گاہ مت بننے دینا۔ تو اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول جو کچھ فرما دیں ہمیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔ اپنی طرف سے کسی کی تعریف گھڑ کے بنانا جو قرآن و حدیث کی تعلیمات سے منافی ہو، وہ تعریف نہیں ہوتی، وہ توہین ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کو صحیح سلامت رکھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو مومن ہیں اور متقی ہیں یہ میرے ولی ہیں۔ اور ولیوں کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن ان پہ نہ خوف ہوگا نہ ان پہ کوئی غم ہوگا۔ خوف یہ ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، کوئی خوف نہیں ہے۔ غم نہیں ہوگا، یعنی جو کچھ دنیا کے اندر کر کے اس پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ مومن بھی تھے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ متقی بھی تھے۔ اب ولی کی تعریف، قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے، یعنی کہ جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ متقی ہیں۔ اس آیت کے تحت الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو اللہ کے ولیوں پر قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن تھے اور متقی تھے۔ یعنی کہ جو بھی مومن ہے اور متقی ہے
وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس آیت نے ہمیں یہ سمجھایا۔ لیکن اصطلاح کے اندر، عرف عام کے اندر ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ بہت زیادہ متبع سنت، متبع شریعت ہو۔ مثال کے طور پر ایک بندے کے پاس 1000 روپے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 1000 روپے۔ تو 1000 مال ہے کہ نہیں ہے؟ مال تو ہے نا۔ لیکن جس کے پاس 1000 روپے ہوں تو عرف عام کے اندر اس سے کہیں گے کہ نہیں جی مالدار نہیں ہے، لیکن حقیقت میں تو مالدار ہے نا، اس کے پاس تو مال ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، مال تو ہے اس کے پاس۔ لیکن عرف عام میں کہیں گے کہ نہیں نہیں، جس کے پاس 1,00,000 2,00,000 کا تو وہ مالدار ہوتا ہے۔ 1000 روپے بیچارہ، اس کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، 1000 روپے صرف۔ تو لغوی اعتبار سے تو یہ مالدار ہے، لیکن عرف عام میں اصطلاح میں اس کو مالدار نہیں کہیں گے کہ اس کے پاس صرف 1000 روپے 2000 روپے ہیں، اس کی کیا اوقات ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت کے تحت ہر ایک مومن متقی ولی ہے، لیکن اصطلاح میں عرف عام میں ہر بندہ نہیں جس کے پاس نیکیوں کے ڈھیر ہوں، پہاڑوں جیسی نیکیاں ہوں۔ جو متبع سنت ہو، زندگی میں سنت کے خلاف نہ وہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ کماتا ہے، نہ کھاتا ہے، سب کچھ سنت کے مطابق کرتا ہے، تو یہ اللہ کا ولی ہے۔ اب اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آ گئی کہ جو لوگ اللہ کے ولیوں کے بارے میں یہ معیار رکھتے ہیں کہ بھئی کوئی کرامت آپ نے دیکھی، کسی کی کرامت ہو تو پھر مانے نا، تو یہ ایک ہمارے ہاں بات مشہور ہے اور رائج ہے۔ کوئی بندہ جاتا ہے کسی اللہ والے کے پاس، بھئی کوئی کچھ دیکھا؟ نہ جی مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا۔ یہ باتیں عام طور پہ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ حالانکہ یہ بہت جاہلانہ بات ہے کہ بھی ہم کہتے ہیں جی مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ اندھے کو کچھ نظر آتا ہے؟ جب ہیں ہی اندھے تو ہمیں کیا وہاں پر نظر آئے؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر ہمیں کیا نظر آنا ہے؟ اللہ والے کی نشانی یہ ہے کہ جب وہاں پر جاؤ تو اللہ کی یاد آ جائے۔ وہ اتنا اللہ اللہ کرتے ہیں، ان کے دل میں اللہ اللہ رچ بس جاتا ہے، ان کی زندگی وہ فنا فی اللہ فنا فی الرسول ہو جاتے ہیں۔ ان کے پاس جاؤ تو بس اللہ کا خیال، اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر مبارک پہ اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے اندر لوگ کرامت ڈھونڈتے ہیں۔ فرماتے ہیں نہیں، اطلب الاستقامہ، تم استقامت ڈھونڈو، استقامت دیکھو اس کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، جو استقامت ہے نا، استقامت یہ کرامت سے اوپر کی چیز ہے۔ ایک بندہ پوری زندگی سنت کے مطابق چل رہا ہے، اسی پہ پکا ہو گیا، اس کو استقامت نصیب ہو گئی ہے، یہ سب سے بڑی کرامت ہے، کرامت سے اوپر کی چیز ہے۔ تو اس لیے جو استقامت ہے وہ جہاں نظر آ جائے تو مان لو کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اگر کسی بندے کی زندگی کے اندر سنت کا نور نہیں ہے، چہرے پہ سنت نہیں ہے، نماز کے قریب نہیں جاتا، روزے رکھتا نہیں ہے، اور ریچھ کتے کی لڑائیاں بھی کراتا ہے، مرغوں کو بھی لڑاتا ہے، جوئے کے اڈے بھی چلاتا ہے، اب اگر ایسا بندہ ہوا میں اڑ رہا ہو، بظاہر تو کرامت ہے نا، لیکن اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس کی کرامت ہے، ہم یہ کہیں گے کہ شیطان کی شرارت ہے۔ جو بندہ سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے۔ جس کی زندگی میں سنت نام کی چیز نہیں ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے، بے شک دریا کے اوپر چل رہا ہے، ہم کہیں گے شیطان کی شرارت ہے، نہ یہ ولی ہے نہ اس کی یہ کرامت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ مومن ہیں اور متقی ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کے اندر بھی خوشخبری ہے اور آخرت کے اندر بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہو سکتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی کی بات ہے۔ تو یہ لوگ جو موحد تھے، جن کا عقیدہ درست تھا، ان کا انجام اتنا پیارا ہے۔
لیکن جو لوگ بد نصیب ہیں، جو لوگ مشرک ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں بھی سنو کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، بس یہ اٹکلیں دوڑاتے رہتے ہیں اور گمان کے پیچھے پڑتے رہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو گمان ہوتا ہے نا، گمان، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. جو حق ہوتا ہے اس کے اندر حقیقت ہوتی ہے. تو اس لیے ان لوگوں کے پاس حقیقت تو ہے نہیں، ان کے پاس صرف گمان ہے، بس گمان کر رہے ہیں. ہاں فلاں جو ایسا کرتا تھا، وہ فلاں جگہ گیا تھا، فلاں کو بیٹا ملا نہیں ہے، فلاں جگہ پر گیا تھا، اس کی یہ منت پوری ہوئی نہیں ہے. تو اس طریقے سے گمان پہ چلتے رہتے ہیں، وہ قرآن کی طرف نہیں آتے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم گمان کے پیچھے چلنے والے نہیں ہیں، ہم قرآن کے پیچھے چلنے والے. اور جو لوگ قرآن کے پیچھے چلتے ہیں ان کا عقیدہ بالکل خالص ہوتا ہے، کھرا ہوتا ہے. اور ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی صفات مختصہ میں کوئی اس کا شریک نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور جس کا عقیدہ کھرا ہوگا انشاءاللہ اس کے ٹوٹے پھوٹے عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا. اللہ کا فضل شامل حال ہوگا اور یہ جنت میں جائے گا. جنت کی دائمی نعمتیں اس کو ملیں گی انشاءاللہ، اللہ کی رضا بھی ملے گی، اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. جس کا عقیدہ درست نہیں ہے اس پہ اللہ کا فضل ہی نہیں ہوگا، نہ وہ جنت میں جا سکے گا. تو الحمدللہ ہمارا عقیدہ درست ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بھی اس عقیدے پہ کرتے. ہمارا خاتمہ اس ایمان پہ ہو گیا تو یوں سمجھو کہ بس ہم کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.